ماہ رمضان میں ہر مومن کی یہ خواہش ہے کہ اس کی برکات کو سمیٹے، اپنی جولی کو بھر لے، لیکن ایک کام ایسا ہے کہ جس سے ہم نے ضرور بچنا ہے۔ اگر ہم اس سے نہ بچے تو ہم رمضان کی تمام نعمتوں سے بھی محروم رہ سکتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ رمضان مومن کے لیے خیر ہی خیر، برکت ہی برکت ہے، سراپا برکت ہے، لیکن آپ نے فرمایا منافق کے لیے رمضان سراپا شر ہے، اس کے لیے رمضان شر ہے۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ رمضان منافق کے لیے کیسے شر ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی مومنین کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے مومنین نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقات دیتے ہیں، اچھے کام کرنے کے لیے پوری قوت سے تیار ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا اجر پہلے ہی لکھ دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو منافق ہے وہ دوسرے لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے، وہ دوسرے مسلمانوں کی عیب جوئی کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ان میں کیا کمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی حرکت ہے اور یہ ایسا عمل ہے کہ اپنے حصے کے جتنے بھی ثواب ہیں وہ شخص دوسروں کے حصے میں بھیج رہا ہے۔ تو جس شخص کی وہ عیب جوئی کرے گا، جس شخص کی وہ غیبت کرے گا، تو اس کے کھاتے میں اس کے سارے اعمال چلے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا مومن چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے یہ سراپا خیر بن جاتا ہے کہ اس کو مفت کی نیکیاں ملتی رہتی ہیں، جبکہ منافق جو ہے وہ سراسر خسارے میں رہتا ہے، سراسر۔ تو رمضان میں منافقت یہ ہے کہ دوسروں کے عیب دیکھے جائیں۔ اگر ہمیں یہ محسوس ہو تراویاں پڑھ کے کہ صرف میں نے تراویاں پڑھی ہیں باقیوں نے نہیں پڑھی، تو یقین مانیں یہ منافقت ہوگی، یہ دوسروں کی طرف انگلی اٹھانا۔ بالکل ایسے ہی اگر کسی کو روزہ رکھ کے لگتا ہے کہ صرف وہ اکیلا نیک ہے اور باقیوں کے عیب اس کو دکھائی دینے لگتے ہیں، تو یہ درست رویہ نہیں۔ تو ہم نے اس رمضان میں اس چیز سے بھی بچنا ہے اگر ہم رمضان کی نعمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں۔